سلیمانیہ مسجد روایتی ترکی طرز پر بنی ایک عالیشان مسجد تھی، یعنی پہلے بڑا سا صحن اور پھر مرکزی حصہ جو گنبد کی شکل میں تھا۔ اس مسجد کا مرکزی حصہ بھی اتنا ہی شاندار اور وسیع تھا۔ مرکزی حصے پر وہی بلند گنبد والی چھت پر خوبصورت نقش و نگار تھے۔ چھت اور دیواروں پر کھڑکیاں موجود تھیں جن پر لگے شیشوں سے اندر آنے والی روشنی دن میں مسجد کو روشن رکھتی تھی۔ مرکزی گنبد کی چھت سے لٹکتا ہوا بڑا سا فانوس جو زمین سے تقریباً 10 فٹ اوپر موٹے تاروں کی مدد سے معلق تھا، اس میں لگے درجنوں بلب سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار چھوٹے چھوٹے فانوس بھی معلق تھے۔ ہر فانوس میں 2 درجن سے زیادہ بلب تھے۔ زمین پر تبیز قالین بچھا تھا۔ آج پہلا روزہ تھا۔ ہم مسجد پہنچے۔ ایک قاری صاحب رمضان کے حوالے سے آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس خوبصورت ماحول میں خوبصورت تلاوت کا اثر ویسے ہی بہت زیادہ تھا، مگر رمضان کی آمد کے احساس نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی کی ہر مسجد نے مجھے بہت محصور کیا، مگر یہاں آ کر جو کیفیت ہوئی وہ ناقابل بیان تھی۔ ایسی روحانیت، ایسا سکون، ایسا اطمینان۔ سچی بات یہ ہے کہ دل چاہتا تھا کہ نہ لمحے ختم ہو، نہ یہ وقت گزرے، نہ یہ شام کبھی غروب ہو، نہ کبھی ہم یہاں سے رخصت ہوں۔ مگر وقت ہمارا غلام نہیں ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کا تابع ہے۔ چنانچہ یہ وقت بھی گزر گیا۔ جماعت کھڑی ہوئی، ہم نے عصر کی نماز ادا کی اور قبلے کی سمت واقع کھڑکی سے اس مسجد کے بنانے والے سلیمان عالی شان کے مزار کو دیکھا۔ وہ شہنشاہ جس کے قدموں میں دنیا کے 3 بر اعظم تھے، جس کی ہیبت سے دنیا لرزتی تھی، جس کی عظمت کا اعتراف اپنے اور غیروں سب نے کیا، وقت اس کے لیے بھی نہیں رکا۔ نصف صدی تک دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا شہنشاہ، جس نے نصف صدی تک پورے دبدبے سے حکومت کی، جس کے دبدبے کے آگے کھڑے ہونے کے الزام میں اس نے اپنے ہی 2 سگے بیٹے قتل کر دیے، وقت میں اس کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ مسجد سے باہر نکل کر جاؤں، مگر سلیمان کا مزار اور اس سے متصل ہورم سلطان کا مزار آواز دے رہا تھا کہ آؤ اور عبرت کی نگاہوں سے ہمیں دیکھو، اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ ایک آدمی سے لے کر شہنشاہ اعظم اور ملکہ معظمہ جیسے لوگ بھی خدا کی قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ ہم بوجھل قدموں سے مسجد سے باہر نکلے اور سلیمان اور ہورم کے مزار کی طرف بڑھنے لگے۔ ابو یحییٰ، آواز خالد سید۔ سیر ناتمام سے ایک اقتباس۔